الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث جبريل حينما سئل أخبرني عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالله وبالقدر خيره وشره. قال صدقت. اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں اور اسے صبح و شام یاد کرتے رہیں. ذکر الہی پڑھیں. ذکر الہی سے ہی پریشان دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. ذکر الہی کی یہ عظمت کافی ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے یاد کرتا ہے. اللہ کے تمام انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم اور بالخصوص نبی خاتم رسول رحمت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام نازل ہو. آج کے خطبے میں ارکان ایمان میں سے ایمان بالرسل اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا اور ایک اور رکن یوم آخرت پر ایمان رکھنا اور ایک اور عظیم الشان رکن جو چھٹا رکن ہے تقدیر پر ایمان رکھنا اس کے بھلے پر بھی اور اس کے برے پر. یہی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے متعلق سوال کیے جانے پر جواب دیا. ایمان رکھو اس پر اور ایمان رکھو رسولوں پر یوم آخرت پر. اور آپ نے خصوصیت کے ساتھ ایمان کا لفظ دوہرا کے کہا کہ اور تم ایمان رکھو تقدیر پر اس کے خیر پر بھی اس کے شر پر بھی. میرے دینی بھائیوں ایمان بالرسل اللہ تعالی کے رسولوں پر ایمان لانے کا کیا معنی و مطلب ہے؟ اس میں کون سی باتیں آتی ہیں؟ کسی کو میں
مختصراً آپ کو بتانا سکھانا چاہتا ہوں کہ یہی ہمارا دین ہے۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے میں یہ بات داخل و شامل ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ان کو خوشخبریاں سنانے کے لیے ان کو اللہ تعالی کے عذاب نقمت سے دلانے کے لیے ہر قریہ میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر آبادی میں، ہر قوم میں اللہ تعالی نے اپنے چیدہ چنیدہ برگزیدہ انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آدم علیہ السلام والتسلیم اللہ تعالی کے نبیوں میں سے ایک نبی ہے۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اور اس اولاد آدم میں جب صدیاں بیتی اور اس میں سے ایک قوم نے شرک کو اپنایا، اللہ تعالی کی وحدانیت توحید عبادت میں زیغ و انحراف کے شکار ہوئے اور شرک کر بیٹھے، تو اللہ تعالی نے اپنا پہلا نبی و رسول نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کے انبیاء و رسول میں سے نوح علیہ السلام بھی ہیں۔ میں مختصراً یہ بتاؤں کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں 25 رسولوں نبیوں کا نام ذکر فرمایا ہے۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کے چنیدہ برگزیدہ بندے تھے جن کو اللہ تعالی نے رسالت و نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نقطہ بھی ہمارے ایمان میں داخل ہونا چاہیے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صرف 25 ہی نبی و رسول تھے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عمومی طور پر ہم کو اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے بہت سارے انبیاء و رسول کو توحید کی دعوت دینے کے لیے، ہدایت کی راہ بتانے کے لیے، صراط مستقیم کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالی نے بھیجا ہے۔ اور یہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا کہ جن کا قصہ، جن کا واقعہ، جن کی کہانی ہم نے بیان کی ہے۔ اور ایسے بھی رسول گزرے ہیں کہ جن کا ہم نے واقعہ نہیں ذکر کیا ہے۔ اللہ جل وعلا کی کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ بعض رسول ایسے گزرے ہیں کہ جن کا قصہ ہم نے اے میرے نبی، اے میرے آخری پیغمبر تمہارے سامنے ذکر کیا ہے۔ اور ایسے بھی رسولوں کو ہم نے مبعوث فرمایا ہے کہ جن کا ذکر واقعہ جن کا ہم نے نہیں کیا ہے، لہذا ہم اجمالی طور پر اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس دنیا انسانی میں اب تک جتنے بھی رسول اللہ تعالی نے بھیجے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں کہ ان کو مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں، ان کو نہیں مانتے، نہیں۔ لا نفرق بین احد من الرسل، ہم اللہ تعالی کے رسولوں میں سے کسی بھی رسول کے درمیان کوئی تفریق نہیں کیا کرتے ہیں۔ قرآن عظیم کی آیت کا حصہ۔ ہاں، یہ بات آپ کو میں بتاتا کروں کہ انبیاء سابقین پہلے کے رسولوں پر اجمالی
ایمان رکھنا ہے اور یہی ہمارے اوپر واجب ہے۔ اور اس اجمالی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے سارے نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی من جانب اللہ لائی ہوئی شریعت کی صحت و صداقت اور بہتری پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ بھی ان میں سے جس کو اللہ جل وعلا نے شریعت عطا کیا اور اس کی تبلیغ کا حکم دیا اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ البتہ اللہ تعالی کے نبیوں اور رسولوں میں سے آخری نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تفصیلی طور پر، اور اس تفصیلی طور پر ایمان رکھنے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ میں ایک آدھ جملہ ہی خالی کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ تفصیلی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالی کے بندے، اس کے رسول ہیں، اس کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، آپ ہادی و بشیر و نذیر ہیں، آپ داعی اللہ ہیں، آپ سراج منیر ہیں، اور ساتھ ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو نبیوں کا خاتم بنایا ہے، کہ آپ کو اپنا آخری نبی اور آخری رسول کے طور پر چنا، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی کے آخری نبی ہے، آخری رسول ہے محمد ابن عبداللہ الحاشمی القرشی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت میں بکھرے ہوئے ہیں۔ تو اس حیثیت سے بھی آپ پر ایمان رکھنا ہے، اور اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ آپ نے جو شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا کے ہم انسانیت کو اپنے مبعوث ہونے کے بعد عطا کیا ہے وہ شریعت کامل ہے، جامع ہے۔ آپ کو جو کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ کتاب اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں سے آخری کتاب ہے، کہ جس نے تمام تر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ پر نازل کی گئی کتاب نے تمام کتابوں اس کی تعلیمات کو اور سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی اور کوئی بھی نصرانی جو میری باسط، میری نبوت، میری رسالت کی خبر پاتا ہے، اس کو سنتا ہے اور مجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ جہنمی ہوگا۔ آپ نے حدیث میں مزید یہ فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا۔ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی کے الفاظ حدیث کے ہیں کہ اگر موسیٰ جیسے جلیل القدر اولو العزم پیغمبر بھی اگر میری بعثت کے بعد زندہ ہوتے تو میری اتباع کرنے کے علاوہ ان کو کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان کے سلسلے میں داخل ہیں کتاب اللہ کے اندر، جس قدر بھی باتیں انبیاء اور رسول صادقین کے بارے میں ہیں اور جتنی باتیں خدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہیں، آپ کی احادیث میں جو باتیں ہیں ان تمام پر ایمان لانا یہی اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا کہلاتا ہے۔ میں بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ ایمان کا ایک اور عظیم شان رکن، بہت بڑا رکن، اور وہ ہے یوم آخرت پر ایمان رکھنا۔ یوم آخرت پر ایمان رکھنا، یوم آخرت کو کئی لفظوں سے ہم بیان کر سکتے ہیں کتاب و سنت کی زبان میں، خود حدیث کے اندر، حدیث جبریل کے اندر بھی بعض حدیثوں کے اندر الفاظ یہ ہیں وَبِالْبَعْثِ وَالْجُمَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور تم موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے اٹھائے جانے پر ایمان رکھو۔
یہی تو قیامت کا مختصر معنی ہے کہ ہم ابنائے آدم اولاد آدم ذکور و اناث سب کا اجل ہے، مرتے رہیں گے جہاں تک کہ قیامت کا وقت آئے گا، سور پھونکا جائے گا، سب پر غشی طاری ہوگی اور یہاں تک کہ سب موت کا جام پی لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب جادار زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری انہی جسموں کو دوبارہ زندگی دے گا۔ کیسے دے گا؟ اس کا بھی بیان خود قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن معاملہ مغیبات کا ہے، عالم مشہود کی بات نہیں ہے کہ آپ کو اس طرح سے کہ جیسے کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہو یہ بتائیں کہ ایسے زندہ ہوں گے، لیکن ہمارا ایمان ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں کہ اللہ تعالی معاد جسمانی پر قادر ہے اور ہمارے انہیں جسموں کو اللہ تعالی دوبارہ زندگی دے گا۔ اور یاد رہے کہ یوم آخرت کا مسئلہ عقیدہ اور بعد الموت کا عقیدہ، حشر و نشر کا عقیدہ، یہ بہت ہی عظیم شان عقیدہ ہے اور ہر زمانے کے اندر جب سے شرک و کفر کا چرم ہوا ہے بنی آدم کے اندر سب سے بڑی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ رہی ہے اور یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی اور یہ چیز ان کے لیے حیرت و استعجاب کی بات تھی کہ آخر ہم ہمارے آبا و اجداد جو برسوں ہوئے اور صدیوں ہوئے مرے آخر کیوں نہیں دوبارہ زندہ ہوئے، اور اسی لیے بعد الموت کا وہ انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر آیات کثیرہ بہت ساری آیات کی اس بات کو بیان کیا ہے اور ثابت کیا ہے اور عقلی طور پر بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے اور سمجھایا ہے کہ اللہ خالق عز و جل نے پہلی پیدائش کی ہے، پہلی بار پیدا کیا ہے، وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، بلکہ دوبارہ زندگی دینا اور دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ جسم و جان عطا کرنا یہ تو اس کے لیے آسان ہے۔ بات اگر تم اے انسانوں عقل کو رہتے ہو، تم ایک کام کرتے ہو اولین طور پر تو ہو سکتا ہے کوئی مشکل پیش آتی ہو تم کو، لیکن اگر تم وہی کام دوہرا کے کرو، دوبارہ کرو، پھر سے کرو تو تمہارا اپنا تجربہ ہے اپنی کہ وہ چیز تمہارے لیے پہلے کی نسبت آسان ہوتی ہے۔ تو آخر اس ذریعے سے تم کیوں نہیں سوچتے کہ جس اللہ جل وعلا نے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں ہے؟ یقیناً قادر ہے اور یہ ایسا موضوع ہے میرے دینی بھائیوں کہ کفار مشرکین جاہلیت کے اس سے پہلے ہر دور میں بعد الموت کو کے منکر تھے اور اس کو حد درجہ کا خیز امر سمجھتے تھے۔ ایزا متنا وکننا ترابا وعظاما اینا لمبعوثون، پھر ہم مر جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، ہر سل بن جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن کریم کے اندر اور ایک نہیں دسیوں بیسوں آیات کے اندر ایسے مقامات پر یہ کہا ہے کہ ہاں تم اور تمہارے آبا یہ سب بالکل ذلیل و خوار ہو کر کے تمہارا کوئی بس کرے گا کس، ہاں تم دوبارہ زندہ یہ ہی جاؤ گے، نعم وانتم داخلون، ہاں یقیناً تم دوبارہ زندہ یہ جاؤ گے۔ اور وہ ذات کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ تم کو پیدا کرے دوبارہ؟ یقیناً وہ اس بات پر قادر ہے اور اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ اذا قال له كن فاذا اراد شيئا فيقول له كن فيكون، اس کا تو معاملہ یہی ہے انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اس کا معاملہ یہ ہے جب کسی چیز کو چاہتا ہے تو وہ کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ
جل وعلا نے اگر موقع دیا تو میں ایمان کے ارکان کے ثمرات بیان کروں گا کہ ان امور دینہ پر ایمان کرنے ایمان لانے کے ہم کو فوائد کیا ملتے ہیں اور کس طرح سے ہماری زندگی میں تقوی صلاح بہتری پیدا ہوتی ہے۔ یقین جانتے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ دائر کی روشنی میں قیامت پر ایمان رکھتا ہے، ہاں اس کے اندر اگر واقعی ایمان پختہ ہو، سچا ہو، یقین کامل ہو تو یقین جانیے کہ اس کے اندر اگر علم ہے، بصیرت ہے، معرفت ہے تو اس کے اندر بہتری اسی لیے ہوتی ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا اس دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ایسے کرے گا، اگر ہم نے ایسے کیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسے کرے گا۔ اور اس کا ذکر تمام تر امور کا بیان کتاب و سنت میں موجود ہے، اور یوم آخرت میں مرنے کے بعد سے لے کر کے سور پھونکے جانے سے لے کر کے اور حشر کے میدان میں عرصہ قیامت میں جو امور پیش آئیں گے اور جنت و جہنم اور اس کے تمام تر نعمتوں اور تمام تر عذابوں پر ایمان رکھنا اور ساری باتیں ایمان بالیوم الآخر کے اندر داخل ہیں۔ اور یہ بات آخری حدیث میں بات کر رہا ہوں کہ قیامت پر ایمان لانا اتنا ہم کو سمجھنا چاہیے جب بھی ہم مرتے یہ میں بھی کہا قیامت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی ہے اذا مات الانسان قامت قیامته اللہ تعالیٰ نے انسان کا ایمان پر پختہ ایمان و تقدیم کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کو ایمان کے ساتھ صلاح اچھا عمل کرنے کی توفیق دے۔ وَأَسْأَلُ اللَّهَ لِي